جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة کہ جنت میں لے جانے والے اعمال، کہ ایسے اعمال کہ جن کو کر کے آدمی جنت میں جا سکے۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس میں نبی علیہ السلام نے 3 عمل ایسے بتلائے ہیں کہ جب آدمی ان 3 کاموں کو کرے گا، آپ نے فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلا کام آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، کہ جو شخص حلال کھانا کھائے، حرام کھانا نہ کھائے، ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ حلال کھائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور پاک مال قبول کرتے ہیں، اللہ حرام مال قبول نہیں کرتے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ ایسا جسم جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام غذا کھاتا ہو، جس کو غذا حرام دی گئی ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ فرمائی، یہ عمل فرمایا کہ اکل طیبا، حلال کھانا۔ اور پورے معاشرے کی صلاح، پورے معاشرہ درست کب ہوتا ہے؟ اس کی سارا دار و مدار حلال کھانے پر ہے، کہ اگر سب لوگ یہ نیت کر لیں کہ ہم نے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، تو پھر کوئی چوری نہیں کرے گا، کیونکہ چوری کا مال حلال نہیں ہوتا، کوئی ڈاکہ نہیں مارے گا، کوئی رشوت نہیں لے گا، کوئی سود نہیں کھائے گا، کوئی بہنوں کا حق نہیں کھائے گا، سب بہنوں کا حق دیں گے۔ تو جب ہر شخص یہ سوچ لے کہ میں نے حلال کھانا ہے، میں نے حرام نہیں کھانا، تو پورا معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امر بالمرسلین ما امر به المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز ایسی ہے کہ انبیاء کو بھی اس کا حکم دیا ہے اور عام مومنین کو بھی اس کا حکم دیا ہے، کہ انبیاء کو بھی اسی کا پابند بنایا اور عام مومنین کو بھی اسی کا پابند بنایا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے انبیاء، اے رسول، کلوا من الطیبات، ہمیشہ پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ۔ اور مومنین کو بھی یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہمیشہ پاکیزہ کھانا کھاؤ، وہ کھانا کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ تمہیں دیا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے اور بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے اور تھکا ماندہ، بہت زیادہ تھکا ہوا، پراگندہ حال ہے، ایسی حالت ہے کہ ہر آدمی کو دیکھ کے رحم آتا ہے، وہ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، رو رو کے دعا مانگتا ہے، بہت روتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی دعا نہیں سنتے۔ اللہ رب العزت اس کی دعا کیوں نہیں سنتے؟ آپ نے فرمایا کہ اکلہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام ہے، فأنی یستجاب لذلک، جب وہ کھانا پینا پہننا حرام ہے تو اللہ کیسے اس کی سنے گا؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کا کھانا حلال نہ ہو اللہ رب العزت اس کی نہیں سنتی۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک قول نقل کیا ہے اپنی حضرت سہیل بن عبداللہ رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے فرمایا کہ من کان اکلہ حراما عصت جوارحہ، کہ جو شخص حرام کھاتا ہو اس کے اپنے اعضاء اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ نماز کے لیے جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے۔ اور فرمایا ومن کان اکلہ حلالا اطاعتہ جوارحہ ووفق للخیرات، لیکن جو کھانا حلال کھاتا ہو تو اسے اللہ کی طرف سے ہی نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے، وہ نیک کاموں کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اکل طیبا، کھانا حلال ہو،
دوسرا آپ نے فرمایا وعامل فی سنت، کہ سنت پر عمل کرنا ہو، اس کے ہر عمل میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جھلک آتی ہو، اس کی کوشش یہ ہوتی ہو کہ میں کوئی سنت ایسی نہ چھوڑوں کہ جس پر عمل نہ کروں، ہر کام میں وہ سنت پہ عمل کرتا ہو۔ اور کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت ہی اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی جی آپ ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہو۔ جب آپ کی اتباع ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جسے اللہ محبت کرے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا کہ من اکل طیبا وعمل فی سنت، کہ حلال کھانا کھاتا ہو اور دوسرا یہ کہ سنت پر عمل کرتا ہو، نبی علیہ السلام کی سنت پر چلتا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے احکامات کے تابع نہ کر دے۔ یعنی ایک ہماری خواہش ہے اور ایک جناب نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، لیکن آپ علیہ السلام کی سنت داڑھی رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن اس وقت بنتا ہے جب اپنی خواہش کو نبی علیہ السلام کے عمل اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے مطابق کر دے، تب آدمی مومن بنتا ہے۔ تو دوسرا کام فرمایا آپ نے کہ عامل فی سنتی، نیک کام کرتا ہو، سنت پر عمل کرتا ہو۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَأَمِنَ النَّاسُ بَغَائِقَهُ، کہ لوگ اس کی طرف سے تکلیف سے محفوظ ہوں، اس کے کسی عمل سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو۔ آپ نے مسلمان کی تعریف یہ فرمائی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 بار اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من، کون، کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں وہ شخص مسلمان نہیں۔ یعنی کتنا بڑا درجہ ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے دوسرے کو تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مجھے نیک کام بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کام بتایا یہ کام کیا کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر نہ کر سکوں تو پھر آپ نے دوسرا کام بتلایا یہ کام کر دیا کرو۔ تو کئی کام بتلانے کے بعد آخر میں فرمانے لگے فَإِن لَمْ أَسْتَطِعْ بِذَلِكَ، یا رسول اللہ اگر پھر بھی میں یہ کام بھی نہ کر سکوں، یہ سارے کام اگر میں نہ کر سکوں تو پھر کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کُفَّ عَذَاكَ عَنِ النَّاسِ، پھر لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جا، کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے کسی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف ہو۔ اب یہ 3 کام ہیں، ان تینوں کاموں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ کتنے ہیں۔ سب سے پہلا حلال کھانا ہے، ہم چوری نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم ڈاکہ نہیں بناتے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم سب ملوث ہیں، ہمارا ہر دوسرا تیسرا گھر ان کاموں میں ملوث ہے۔ وہ کیا ہے کہ بہنوں کا وراثت میں حق کھانے کا، کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ والد کی وفات کے بعد جو بڑا بھائی ہوتا ہے یا جس کی قوت زیادہ ہوتی ہے وہ پورے مال کو قبضہ کر لیتا ہے، اپنی بہنوں کو وراثت کا حق نہیں دیتا۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے، ہم لوگ اس چیز میں ملوث ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شخص حلال کھاتا ہو، لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، کہ جو حرام غذا جس جسم کو دی جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا انا يستجاب لذلك، جو شخص حرام کھاتا ہو اللہ رب العزت اس کی دعا نہیں سنتے۔ اور دوسرا کام جو آپ نے ارشاد فرمایا عامل فی سنت، کہ سنت کام کرتا ہو۔
سنت پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کی ایک سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شلوار مبارک کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھتے تھے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھی جائے۔ لیکن ہم لوگ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے تو اس کو بدل لیتے ہیں۔ ہماری کوشش، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا صرف نماز کا حصہ ہے۔ ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو شلوار کو اوپر کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی ہم مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ہم شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس کی کوئی لذت بھی نہیں ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے تو ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملتا، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں تو ہمارے اندر ہمارے پیسوں میں نقصان نہیں ہوتا، لیکن بس ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ دی ہے۔ اور اگر اس چیز کی اہمیت آ ہے کہ ہم نے عمل سنت پہ کرنا ہے تو ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کے گناہ کبیرہ سے بھی بچ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اور تیسرا عمل آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ وَبَائِقَهُ، کہ لوگ تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ اس میں ہم اپنے ایک چیز کو دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں خوشی کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، ہم اس چیز کا خیال بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں شادی ہو تو ہم 10 دن پہلے اور 10 دن بعد تک جو ڈھولکی بجاتے ہیں، ہم جو ڈھول بجاتے ہیں اور جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشی منا رہے ہیں، ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خوشی ہے، ہم کسی دوسرے کے غم کا خیال نہیں کرتے۔ تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے ہمیں یہ 3 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو اپنا کھانا حلال کرنا ہوگا، اور دوسرا ہر کام میں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر چل سکیں، اور تیسرا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ہر عمل سے کسی کو تکلیف ہونے سے بچا لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، کہ ایک عورت ہے بہت زیادہ صدقہ دیتی ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها، لیکن وہ اپنے پڑوسن کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، اس کی زبان اتنی تیز ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے تکلیف میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ نماز بہت پڑھتی ہے، روزہ بہت رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن جہنم میں جائے گی، کیوں؟ کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من قلۃ صیامها وصدقتها وصومها، کہ رسول اللہ ایک اور عورت ہے وہ نماز صرف فرض نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ نفل نہیں پڑھتی، اور فرض روزے رکھتی ہے، وہ نفلی روزے نہیں رکھتی، اور جو وہ تھوڑا بہت وہ صدقہ کر سکتی ہے اس سے زیادہ صدقہ بھی نہیں کرتی، لیکن غیر انها لا تؤذی جیرانها بلسانها، لیکن اس کے پڑوسی اس کی طرف سے تکلیف سے محفوظ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ۔ تو کثرت عمل مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ انسان فرائض پر عمل کر کے دوسروں کو اپنی طرف سے تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا